الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح جس ٹیم نے، جس جماعت نے، جس خاندان کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کے دین کو امت تک پہنچانا ہے، وہ ٹیم، وہ اہل بیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبیٰ۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں کا معنی ہے منتخب کیا ہوا، چنا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے بھائی کس نے منتخب کیا؟ اللہ کا فیصلہ غلط ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، جس ٹیم نے، جس جماعت نے، جس خاندان کے لوگوں نے، جن عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی بنیاد بنانی تھی، وہ بھی بھائی کس کا انتخاب ہے؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں،
قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی کہا اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کہا کہ تمہیں کس نے چنا ہے؟ اللہ نے۔ مثلا سورہ حج کے بالکل آخر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ تمہیں کس نے چنا ہے؟ اللہ۔ اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، حضور کی بیویاں بھی بھائی کس کا انتخاب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی کس کا انتخاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلنا تھا حضور علیہ السلام کی بیٹی سے، حضرت فاطمہ سے۔ اب یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی نسل اولاد کس سے چلانی ہے؟ حضرت فاطمہ سے، اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین سے حضور کا سلسلہ نسب چلا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتخاب کرے، اور نبی کے دائیں بائیں جس جماعت نے مل کر اسلام کے انقلاب کو برپا کرنا ہے وہ انتخاب اللہ کا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ سارا کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ اور بھائی اللہ کا انتخاب کبھی بھی غلط ہے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کوئی شخص اپنی نسبت اپنے والد سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی۔ اس شخص پہ کیا فرمائی ہے؟ لعنت۔ اس لیے کہ والد کا ہم سب کے جو والد ہیں بھائی، یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کے انتخاب کو تبدیل کوئی شخص اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور کو اپنی نسبت کرے تو اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں۔ ماں باپ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے بیٹے کو عاق کر دے، ہمارے یہاں اخبارات میں عاق نامہ چھپتا ہے، اگر کوئی عاق کر دے تو بھائی باپ کا اپنے بیٹے کو عاق کرنا ہرگز معتبر نہیں۔ دنیا کے قانون کے اعتبار سے تو معتبر ہے۔ والد نے یہ کہہ دیا میں اپنے بیٹے کو عاق کر رہا ہوں، اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں، یہ دنیا کے قانون میں تو ہے۔ لیکن اگر باپ یہ کہے کہ جی یہ میری ولدیت ساتھ نہیں لکھ سکتا، میرے مرنے کے بعد اس کو وراثت نہیں ملے گی، یہ میرا نسب نہیں ہے، بھائی والد کو اس چیز کی اجازت ہے؟ نہیں، چونکہ یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ اپنے انتخاب کو تبدیل نہیں کرنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب کو تبدیل۔ تو اب آئیے جو اصول میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ حضور کے اہل بیت کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ حضور کی بیویاں کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ اب ذرا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں ایک خاص محنت کے تحت یہ تصور اور یہ بات کو پختہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نا بس اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت، صحابہ اکرام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط؟ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ 2، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اپنے اہل بیت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات بھی سمجھ آئی
کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کو آج تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ صحابی کہا کسے جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے اس شخص کو جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اس کا انتقال بھی اسلام ہی پر ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دوبارہ اس کو یاد کر لیجئے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کیا کی ہو؟ ملاقات، اور اس کا انتقال بھی پھر کس پر ہوا ہو؟ اسلام ہی پر۔ صحابی بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے سے، اور آپ کی ملاقات سے کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھیے ذرا، اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص بھی اپنے عملوں کی بدولت صحابی، کوئی نبی اپنے عملوں کی بدولت نبی بن سکتا ہے؟ نبی کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ اب صحابہ اکرام بھی جو صحابی بنے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بنے، وہ کس وجہ سے بنے؟ اللہ کے نبی کے چہرہ انور کو۔ اب بہت سے لوگ صحابہ اکرام کے عملوں پر بحث کرتے۔ میں نے ایک صاحب کا مضمون پڑھا، اس نے یہ لکھا کہ حضرت حسن اور حسین کو بس ویسی فضیلت مل گئی کہ اللہ کے نبی کے نواسے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اصل میں ان کے اندر کوئی خاص کمالات نہیں ہیں، ان کو بس ویسی کیا مل گئی۔ بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے یا نہیں؟ ایمان کے ساتھ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرہ کو ایمان کے ساتھ دیکھ لینا اور پھر موت تک اسی ایمان پر قائم رہنا، اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی سے کیا کی؟ ملاقات کی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ بھائی توجہ رکھنا ذرا، یہ جو 2 جمعے ہیں نا، اس میں ذرا کچھ باتیں ذرا علمی آئیں گی، باریک آئیں گی، آپ تھوڑا توجہ رکھو گے تو سمجھ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرما کے گئے، اکرمو، تم میرے صحابہ کا احترام کرو اس لیے کہ وہ سب سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ کو عزت دو، تم میرے صحابہ کی عزت کرو۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی عزت کی اس نے خود میری عزت کی۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے صحابہ اکرام سے محبت کی یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو صحابہ اکرام سے نفرت اور بغض رکھے یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، بھائی انصار کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ کے صحابہ، جنہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ میں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو پناہ دی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور انصار سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہی بات حضرت علی کے بارے میں فرمائی، لیکن حضرت علی والی حدیث وہ بھی صحیح ہے، انصار والی حدیث دونوں صحیح ہے، لیکن ہم حضرت علی والی حدیث کو بیان کرتے ہیں، انصار والی کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو کیا ہوگا؟ مومن، اور تجھ سے وہی نفرت کرے گا جو کیا ہوگا؟ منافق۔ اس لیے حضرت علی سے نفرت کرنے والا منافق ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا بھائی کیا ہے؟ مومن ہے۔ بالکل یہی انداز اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ انصار مدینہ مدینہ کے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور جو ان سے نفرت کرے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن کریم نے صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، اسی لیے ہمارے یہاں بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کے بعد، بھائی کیا؟ انبیاء کے بعد زمین و آسمان نے صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم ان کو کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ قرآن کریم کہہ رہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ حزب کسے کہتے ہیں؟ جماعت کو۔ حزب اللہ سارے صحابہ کس کی جماعت ہے؟ اچھا، قرآن کریم آگے کہہ رہا اولئک هم المفلحون، جو عربی گرامر کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، اولئک سادہ سا یوں ذہن میں رکھیے، اولئک بھی جمع ہے، مفلحون بھی جمع ہے، یہ دونوں الفاظ بڑی جماعت کے لیے۔ قرآن کریم کہہ رہا اولئک حزب اللہ، یہ کس کی جماعت ہے؟ اولئک هم الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لوگوں اچھی طرح کان کھول کے سن لو، اللہ کی جماعت کیا ہو گئی؟ کامیاب۔ قرآن کریم ایک جگہ کہہ رہا اولئک هم المتقون، یہ ساری کی ساری جماعت پرہیزگاروں کی ہے۔ بھائی یہ ساری کی ساری جماعت کس کی ہے؟ بھائی یہ جو تمہید ہے آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے مہاجرین و انصار، اللہ جل جلالہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے بھی کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اچھا، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ حدید میں فرمایا کہ جو لوگ مکہ فتح سے پہلے اسلام لائے اور جو لوگ مکہ فتح کے بعد اسلام لائے دونوں برابر ہیں۔ بھائی میری بات سن لیں، جو لوگ مکہ فتح سے پہلے اسلام لائے اور جو صحابہ اسلام لائے کب؟ مکہ فتح ہونے کے۔ قرآن نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہے۔ من قبل الفتح وقاتل، مکہ فتح سے پہلے جو لوگ اسلام لائے وہ کیا ہے؟ بہت اوپر ہے۔ جو بعد میں اسلام لائے وہ ان کے برابر ہے۔ کل میں یہاں بیٹھا تھا، 2-3 عالم ایک مسئلہ تحقیق کے لیے آئے، مجھے کہنے کہ مفتی صاحب ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں ہمیں فلاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں برابر ہیں۔ میں نے کہا بھائی انہوں نے 100% غلط کہا ہے۔ حضرت علی بہت اونچے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ ان کے مقابلے میں بہت نیچے ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ حضرت علی تو سابقون الاولون ہیں، حضرت علی تو حضور کے پروردہ ہیں، حضرت علی تو بالکل ابتدائی مسلمان ہیں، حضرت علی تو ہر جنگ کے شریک ہیں، حضرت علی نے تو مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے، حضرت علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی طرح ہے، بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو چلی ہے وہ بیٹی کے ذریعے حضرت علی سے چلی ہے۔ بہرحال تو صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہو گیا؟ بیعت رضوان جب ہوئی نا، بیعت رضوان جب ہوئی تو صحابہ اکرام کی تعداد 1400 تھی۔ بھائی کتنی تعداد تھی؟ 1400۔ سورہ فتح میں ہے، قرآن کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان 1400 سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اب سورہ فتح میں 1400 صحابہ جو بیعت رضوان میں تھے، قرآن نے ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔
اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے ان 1400 سے فرمایا کہ تم اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین لوگ ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم اس وقت روئے زمین پر کیا ہو؟ سب سے افضل ترین لوگ ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے بیت رضوان کی اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ نے جہنم کو اس پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس پر کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ بھائی یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب حاصل یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی جماعت کو قرآن کریم کامیاب کہہ رہا ہے، متقی کہہ رہا ہے، حزب اللہ کہہ رہا ہے، جنتی کہہ رہا ہے۔ ایک عجیب بات، پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، 7 صحابہ کا بھی تذکرہ ہے۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، یہ بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر پاؤں۔ ایک سوال ہے، پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ساتھ ساتھ کس کا تذکرہ ہے؟ بھائی ماشاءاللہ آپ شہر کے پڑھے لکھے لوگوں، قرآن کا ترجمہ تو پڑھتے ہو، غزوہ بدر قرآن میں پڑھا ہے؟ بھائی بولو ذرا، اللہ کے نبی اکیلے ہیں کہ ساتھ 313 کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہے؟ 313 کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے۔ آپ چوتھے پارے میں غزوہ احد پڑھتے ہو سارا، وہاں اللہ کے نبی صرف اکیلے ہیں کہ ساتھ 700 صحابہ بھی ہیں؟ 700 صحابہ بھی ہیں۔ آپ سورہ فتح کھول لیجئے، سورہ فتح قرآن کریم کی مشہور سورت ہے، بیت رضوان ہے، وہاں صرف اللہ کے نبی کا اکیلے تذکرہ ہے کہ 1400 ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہے؟ 1400 ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کی سیرت کو کسی بھی جگہ کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ ساتھ کن کا تذکرہ ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ جملہ سنا نا علامہ سید سلیمان ندوی جیسے مورخ کا، تو میں بہت چونکا، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا۔ بعد میں پھر جب عملی زندگی شروع ہوئی، قرآن و سنت کو خوب پڑھا، پھر سمجھ میں آیا بالکل صحیح ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، بھائی توجہ کرنا ذرا، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کو حذف کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی خود بخود حذف ہو جائے گی، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صحابہ اکرام کی سیرت دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ بھائی بولو ذرا، آپ سو نہ جانا بھائی، میں اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں جب بھی میں ہم کوئی علمی بات چھیڑتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ سیرت صحابہ اور سیرت امام الانبیاء، بھائی دونوں کیا ہے؟ بولو ذرا۔ اللہ کے نبی کا سفر ہجرت پڑھتے ہیں آپ؟ اب سفر ہجرت میں بستر پر کس کو سلا کے گئے؟ بولو بھائی۔ اب اگر سیرت صحابہ کو حذف کر دیا جائے، حضرت علی کا تذکرہ ہجرت سے اڑا دیا جائے، تو ہجرت کا باب مکمل رہا کہ ناقص ہو گیا؟ اچھا، اللہ کے نبی کو غار ثور تک کون ہے ساتھ؟ 3 دن کون ہے ساتھ؟ اب اس غار کے سفر سے صدیق اکبر کو حذف کر دیا جائے تو بھائی غار ثور کا سفر مکمل ہوتا ہے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ 3 دن تک غار میں کھانا کون لے کر جاتی ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اب اگر ان کو حذف کر دیا جائے تو اللہ کے نبی کا سیرت کا جو باب ہے وہ مکمل ہوتا ہے؟ اچھا، اگلی بات، اللہ کے نبی مکہ سے کہاں پہنچے؟ میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ بھائی نیند نہ آ جائے، میرے ساتھ چوکس رہے۔ مکہ سے کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ مدینہ میں کن لوگوں نے استقبال کیا؟ اگر صحابہ کا تذکرہ ختم کر دیا جائے تو ہجرت کا باب مکمل ہوتا ہے؟ 8 دن انصار مدینہ ہجرت استقبال کے لیے قباء آتے،
اور کھجور کے تنوں پر چڑھ چڑھ کے دیکھتے کہ کہیں سے نظر آ جائے، کہیں سے کیا آ جائے۔ صبح کو آتے 12 بجے تک انتظار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد چلے جاتے، چونکہ مسافروں کا قانون تھا اس زمانے میں کہ صبح کو کسی شہر میں داخل ہونا ہے، ظہر کے بعد کسی شہر میں داخل ہے۔ ان کو پتا تھا عرب رواج کے مطابق اس کے بعد اللہ کے نبی نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا، ان کو اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلے ہوئے آج 8 دن ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ سے پیدل مدینہ کی طرف بھائی کتنے دن لگتے تھے؟ 8 دن۔ کتنے دن لگتے تھے؟ بندہ 8ویں دن پہنچ جاتا تھا۔ اب جب 8واں دن آیا نا تو ان کو بڑی امید کہ آج اللہ کے نبی پہنچ جائیں گے۔ سارے قبائل کوبا کھڑے ہو کے دیکھ رہے۔ جب 12 بج گئے نا تو ان کو لگا کہ آج بھی اللہ کے رسول ہے۔ اب جا ہی رہے تھے کہ ایک یہودی بڑی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا پھل توڑ رہا تھا، اس کی دور سے نظر پڑ گئی۔ اس نے شور مچایا، اہل مدینہ تم جس مہمان کا انتظار کر رہے ہو وہ آ رہے۔ اب سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا استقبال ہوا کہ نہیں؟ یہ استقبال کرنے والے کون تھے بھائی بولو؟ اگر اس کو حذف کر دیا جائے، ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم سے میری اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ سیرت صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے، سیرت صحابہ کو حذف کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی باب مکمل کر کے دکھاؤ، نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ کے نبی نے نماز جمعہ پڑھایا کہ نہیں؟ بولو یار، جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے کہ اکیلے گھر میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے؟ جماعت شرط ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا کن کو؟ آپ جمعہ کے مسائل لینا چاہیں، اللہ کے نبی کی جمعہ کی سیرت لینی چاہیں تو ساتھ ساتھ کن کی ہے؟ صحابہ اکرام کی۔ آپ کسی غزوہ کا تذکرہ پڑھ لیجئے، مکہ فتح ہوا، بھائی اللہ کے نبی اکیلے چلے گئے، ساتھ کون تھا؟ 10,000 صحابہ تھے۔ کون تھے بھائی؟ 10,000 صحابہ۔ آپ کوئی اس اللہ کے نبی کی، میری اس بات پر غور کرو، اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی باب لے لیجئے، صحابہ اکرام کا انکار کر کے، ان کی سیرت کو حذف کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب کا خاکہ تصویر مکمل نہیں کر سکتے۔ بھائی کون سمجھ گیا میری بات؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ کیا کرو؟ نبھاؤ۔ وعدہ کرو، کر لیا تو کیا کرو؟ اس کو نبھاؤ۔ اب یہ کیا ہے جی؟ غزوہ بدر۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ مکہ سے مدینہ نکلے حضور کو ملنے کے لیے۔ رستے میں ابو جہل کے لشکر نے پکڑ لیا، اسے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ ابو جہل نے کہا پھر تو نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا، چونکہ تم جنگ میں ہمارے خلاف لڑو گے۔ بھائی جنگ میں کیا کرو گے؟ اب حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان کو ابو جہل کے لشکر نے پکڑ لیا، باندھ لیا۔ کرتے کرتے یہاں جا کے بات نپٹی۔ ابو جہل نے کہا میں اس شرط پہ چھوڑ رہا ہوں تمہیں کہ تم بدر جا کے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، بدر جا کے ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دیں، ہم بدر جا کے تمہارے خلاف جنگ میں شامل ہیں۔ چھوڑ دیا۔ اب جب بدر پہنچے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں؟ کتنے حضرات ہیں؟ 313۔ اور مشرکین مکہ کتنے؟ 1000۔ بدر میں ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ اب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، حضرت حذیفہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں ساتھیوں کو کہ ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور ہم ابو جہل سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ سلام پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ آپ لوگوں نے جنگ میں شریک نہیں ہونا،
بھائی کیا فرمایا؟ آپ نے جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ حضرت حذیفہ پریشان ہو گئے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، بدر تو بہت بڑا اعزاز ہے، بدر تو کیا ہے؟ بہت بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تمہارے والد شریک نہ ہونا، تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو کافر سے معاہدہ کر کے آئے، بلکہ میں اپنی زبان میں کہوں ہم تو اس امت کے فرعون سے وعدہ کر کے آئے۔ میں کس سے وعدہ کر کے آئے ہیں؟ اس امت کے فرعون سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، وعدہ وعدہ ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ جب میدان بدر کا میدان سجا، میں اور میرے والد حسرت سے ایک طرف بیٹھے رہے کہ اتنی عظیم الشان فضیلت سامنے رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں شرکت سے کیا کر دیا ہے۔ اب بھائی یہ جو وعدہ کو پورا کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہے، یہ وقوع اللہ کے نبی کا کس کے ساتھ؟ اپنے ایک صحابی کے ساتھ۔ اب حضرت حذیفہ اور ان کے اس واقعہ کو حذف کر دیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سے بڑا کوئی وعدہ کو پورا کرنے کا اور واقعہ مل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ وہ اہمیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے نبی کی سیرت دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو، بھائی بولو میرے ساتھ، لازم ملزوم ہے۔ اگر صحابہ کرام کا انکار کر دیا جائے تو اللہ کے نبی کی سیرت کا 90% انکار خود بخود ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا، بلکہ قرآن کی آیات نہیں بچتی، چونکہ قرآن کریم میں بدر ہے، احد ہے، فتح مکہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ احکامات ہیں اور صحابہ کرام کے سوالات ہیں۔ 22 سوال تو صحابہ کرام کے قرآن کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کتنے سوال؟ 22 سوالوں کے جواب تو وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھے اور اللہ کے نبی نے ان کا کہاں جواب دیا؟ قرآن کریم میں اس کا جواب دیا۔ دوسری بات، صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کو کے دین کو آگے کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام۔ بھائی کس نے پہنچایا ہے؟ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو کچھ وحی کر رہے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ حضور کو بھائی کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ جو کچھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ اس کو کہاں تک پہنچائیے؟ اب اللہ کے نبی نے یہی بات صحابہ اکرام سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم جو کچھ مجھے سن رہے ہو دوسروں تک کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ کا پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا بھائی کس تک؟ صحابہ تک۔ پھر پوری دنیا میں یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی ان دو حیثیتوں پر اگر کوئی بندہ غور کر لے تو وہ صحابہ کرام پر زبان نہیں کھول سکتا۔ میں ویسے ہی ان دو نقطوں پر زور نہیں لگا رہا۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، مجھے خود حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ کے بارے میں کبھی اشکال پیدا ہو جاتا تھا، میں اس اشکال کو آگے جا کے کھولوں گا۔ مثلا غزوہ احد میں 50 صحابہ کو پیچھے درے پر کھڑا کیا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم درہ نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی کہ نہیں؟ بعض دفعہ خیال آتا ہے، انشاءاللہ میں اندر جمعے میں اس سوال پر بعض دفعہ خیال آتا ہے یار اللہ کے نبی کا اتنا تاکیدی حکم تھا کہ تم یہ درے کو چھوڑنا نہ، پھر بھی کیا کر دیا؟ درہ چھوڑ دیا۔ بھائی تھوڑا بہت خیال آتا ہے کہ نہیں کہ یار ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن
جب صحابہ اکرام کے یہ دو باتیں مد نظر رہے تو پھر صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوتی۔ دو نکتے آپ ان کو لازم پکڑ لیجئے۔ نمبر ایک، سیرت صحابہ کے بغیر سیرت مصطفیٰ ہرگز مکمل ہے۔ میں نے 15-20 مثالیں تیز آپ کو دے دی ہیں، اس کی 200 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو دوسروں تک پہنچایا، یہ کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مدینہ ہی میں بیٹھے رہے یا دنیا میں پھیل گئے؟ دنیا میں پھیل گئے۔ مکہ میں بیٹھے رہے یا دنیا میں پھیل گئے؟ دنیا میں پھیل گئے۔ صرف سعودی عرب کے اندر ہی رہے؟ آپ ذرا جاؤ ہاں یہ ملتان کے اوپر صحابہ اکرام کی جو قبریں ہیں، آپ ذرا بلوچستان جاؤ ہاں پنجگور، وہاں اندازہ ہو جائے کہ ہم جدید دور میں ایسے گرم علاقوں تک نہیں جا سکتے تو صحابہ اکرام پیدل یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ ذرا کبھی مدینہ منورہ اور افغانستان کے درمیان کا سفر دیکھیے، پھر تصور کیجئے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ افغانستان تک کیسے پہنچے، ایران تک کیسے پہنچے۔ ظاہر ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جو مکہ میں ایک نماز پڑھے کتنا ثواب ہے؟ بھائی بولو، مکہ میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ تو یہ حدیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ ان کو نہیں پتا تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے ہم نہیں جاتے جی، ہم تو مکہ بیٹھے ہیں کہ نماز کا ثواب کتنا۔ کیا انہوں نے مدینہ کی یہ حدیث نہیں سنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینہ میں ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 10,000 نمازوں کا۔ بھائی کتنے کا؟ اور کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو جنت البقیع میں میرے ساتھ دفن ہوگا کل قیامت والے دن میں اس کی کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ کیا انہوں نے اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کے بارے میں جو دعائیں مانگی برکتوں کی، انہوں نے نہیں سنی ہے؟ سننے کے باوجود بھی بھائی مدینہ چھوڑا کہ نہیں؟ آج ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور ہر مسلمان مدینہ جانا چاہتا ہے، انہوں نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ وہ بھی چاہتے تھے مدینہ میں رہیں، وہ بھی چاہتے تھے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں دفن ہو، وہ بھی چاہتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے بعض مرتبہ بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے وہ مدینہ سے نکلے، 10,000 ایک نماز کا ثواب بھی چھوڑا، ایک نماز کا 1,00,000 ثواب بھی چھوڑا، پوری دنیا میں پھیلے، صحراؤں میں قبریں ہیں۔ بھائی ان کی قبریں کہاں ہیں؟ صحراؤں میں۔ وہ ہم میں سے بھائی ذرا توجہ کرنا، ہم میں سے کوئی ایسی جگہ مرنا چاہتا ہے جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، جنازہ پڑھنے والا بھی نہ ہو، ہمیں کسی صحرا میں اکیلے کو دفن کرتے حوصلہ پڑتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صحراؤں میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، میزبان رسول، اللہ کے نبی کے ماموں لگے، اور اللہ کے نبی ہجرت کے بعد کن کے گھر ٹھہرے؟ ابو ایوب یہ میزبان رسول ہے، اس کے گھر میں ٹھہرے، اور قبر کہاں بنی جا کے؟ استنبول میں۔ قبر کہاں بنی؟ اور اہل علم نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جس قافلے میں آئے تھے نا، اس قافلے سے استنبول فتح نہیں ہوا تھا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، اس قافلے نے محاصرہ کیا استنبول کا، استنبول ترکی اس وقت فتح۔ ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا، بوڑھے تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے۔ جب آخری وقت آیا تو پتہ کیا وصیت کی؟ انہیں کہا میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ نہیں کہا ہائے میں مدینہ میں مرتا، میں اللہ کے نبی کا ماموں ہوں، میں اللہ کے نبی کا میزبان ہوں۔ کہا کہ میرے یہاں آخری وقت آ گیا، میری نماز جنازہ پڑھنا، دشمن کے قلعہ کے جتنا قریب جا سکتے ہو مجھے دفن کرنا، دشمن کے قلعے کے جتنا قریب
جا سکتے ہو مجھے کیا کرنا، کیوں؟ تاکہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ آپ کا پیغام لے کر جتنا دور ہم جا سکتے تھے چلے گئے۔ اسے جب ان کا انتقال ہوا تو رات کو قلعے کے قریب جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا اور قبر پر نشانی رکھی گئی۔ بعد میں جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا نا تو سب سے پہلے کہا تلاش کرو حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کدھر ہے۔ اب یہ میزبان رسول ہے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، ان کے گھر میں اللہ کے نبی رہے ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے چونکہ حجۃ الوداع پر اللہ کے نبی نے خطبے کو کہاں ختم کیا۔ بھائی وہ الفاظ تو یاد ہونے آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ ارشاد فرمایا نا اس میں کہہ دیا تم میں جو موجود ہیں وہ غائبین تک جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو پہنچاؤ۔ تو بعض صحابہ اسی وقت سمجھ گئے تھے بھائی اب وطن تو گیا، اب وطن تو گیا، اب ہمیں پوری دنیا میں خاک چھاننی ہے، چونکہ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے کیا آرڈر دے رہے ہیں کہ جو تم میں موجود ہیں وہ کہاں تک پہنچائیں؟ غائبین تک۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلت کی سب سے اہم دو باتیں میں نے آج عرض کی ہیں۔ قرآن کریم بھائی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی بولو ذرا تاکہ سبق دہرا لیا جائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ کامیاب ہیں، یہ متقی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ قرآن مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے آپ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع کھولو، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ صحابہ سے بھی راضی ہو گیا اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اس سے بھی کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، صحابہ اکرام کی فضیلت کے لیے سب سے اہم دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر سیرت صحابہ کو حذف کر دیا جائے تو سیرت مصطفیٰ بھی مکمل نہیں ہوتی، نہ غزوہ تذکرہ احد، تذکرہ بدر، کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی اگر کس کو حذف کر دیا جائے۔ اسی لیے پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہیں ساتھ ساتھ تذکرہ کس کا ہے؟ بھائی آج کی میری بات کون سمجھ گیا؟ اب میں نے آئندہ جمعہ عرض کرنا ہے، آپ یہ تو تمہید تھی یہ جمعہ، اب صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام سے کیا ہوئی ہیں؟ غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں آئندہ جمعے کا عنوان آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ جناب جب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم ان کی غلطیوں کو کیسے لیں گے، ان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیسے کریں گے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا کہ صحابہ اکرام سے آج لوگ کہہ دیتے، میرے پاس ایک صاحب آ گئے، اس کے بعد صاحب بعض صحابہ شراب پیتے تھے۔ میں کہا جی کسی صحابی کو کوڑے لگے سزا پینے پر، شراب پینے پر؟ میں کہا جی لگے۔ کیا لگا؟ توبہ 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 توبہ۔ اس کا آگے جملہ تھا کہ جی میں فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوں، ہمارے پیر صاحب کے قریب بیٹھنے والوں سے یہ توقع نہیں شراب پی لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں نے شراب کیوں پی؟ بھائی سوال سمجھے؟ میں نے پھر اس کو وہ جواب دیا جو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں وہ جواب آپ سے، کہ دیکھو صحابہ اکرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کرنا، سمجھے بعض جگہ بڑے بڑے صحابہ سے بڑے بڑے بلنڈر ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی غلطی پر اللہ نے کیا کہا، کون سمجھا میری بات؟ ان کی غلطی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ بھائی عنوان سمجھ گئے؟ آئندہ جمعے میں یہی عرض کروں گا۔ آج لوگوں کو مزہ آتا ہے، اوے حضرت علی نے یہ کر دیا، حضرت عثمان نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے غلطی بھی ہو گئی، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں سے غلطیاں حضور کی زندگی میں جب ہوئیں، اللہ کے نبی نے ان کی غلطیوں پر کیا کیا؟ اللہ نے ان کی غلطیوں پر کیا کیا؟ جب فیصلے کی سیٹ پر اللہ اور اس کے رسول ہے اور انہوں نے ان کی غلطیوں پر جو کچھ کہا،
تو بھائی میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر فیصلہ دیں گے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر حضرت علی سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس غلطی پر جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کو لیں گے یا اپنی طرف سے فیصلہ جاری کریں گے؟ بھائی بولو، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول نے اس غلطی پر فیصلہ سنایا، آیا ہم ویسا ہی فیصلہ کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کیا، یا اپنی طرف سے نیا فیصلہ لائیں گے؟ بس یہ آج کا جو جمعہ تھا میری تمہید تھی۔ آئندہ جمعے میں اس بات یہ عرض کروں گا کہ صحابہ اکرام کی غلطیوں پر ہم نے رد عمل کیا دینا ہے؟ ہم نے رد عمل وہی دینا ہے ان کی غلطیوں پر جو رد عمل کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جو رد عمل کس نے دیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج لوگ چاہتے ہیں ان کی غلطیوں پر ہمیں نہ اللہ کا فیصلہ منظور نہ اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور، ان کی غلطیوں کا فیصلہ ہم خود سے صادر کریں گے۔ جناب دبا کے صادر کرو، پھر جہنم آگے استقبال کر رہی ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو ان کی غلطیوں پر اسی فیصلے کو قبول کرتے ہیں جو فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جو فیصلہ کس کا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ساری مثالیں ہی لاؤں گا، فلاں موقع پر فلاں صحابی سے یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا فیصلہ صادر کیا، آسمان سے کیا فیصلہ آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔